اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو اور درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ویورز، اس سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بعض بیوی اور بچوں کو ہمارا دشمن کہا ہے اور ان سے ہوشیار رہنے کا کہا ہے، اور ساتھ ہی اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ندانی پر ان سے ہمیں عفو اور درگزر کرنے کا کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ویورز، اس آیت کی اگر ہم تفسیر اور ایکسپلینیشن کریں تو اس کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا حصہ اس وقت جب اس صورت کا نزول ہوا اور اس کا شان نزول کیا تھا، اور اس کے شان نزول اور پس منظر اور صورت اور آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ کون سے بیوی بچے مراد تھے۔ نمبر دو پر اگر ہم بات کریں تو آج کے دور کے اندر ان سے مراد کون سے بیوی بچے ہیں جو ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ تو ویورز، نمبر ایک پر اگر ہم بات کریں تو اس آیت کا پس منظر اور جو کانٹیکسٹ ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ یہ سورۃ تغابن 18 آیات پر مشتمل، یہ پہلی ہجری میں مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس وقت مسلمان مکہ سے لٹے پٹے مدینہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اور مدینہ کی جو معاشی حالت پہلے ہی سے مسلمانوں کی جو تھی وہ خراب تھی، اور اب مہاجرین کا بوجھ پڑنے سے اور زیادہ بگڑ گئی۔ ایسی صورتحال کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی اور ایک اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، ایک وفاقی حکومت کی بنیاد رکھی، جس کے لیے کافی مالی وسائل کی بھی ضرورت تھی۔ اور اسی سال بدر سے پہلے تک پہلی ہجری میں 4 سے 5 غزوات اور 4 سے 5 سریہ ہوئے، اور اشد مالی ضرورت بھی تھی، اور مسلمانوں کی حالت جو انصار کی بھی پہلے سے ہی خراب تھی، اب مہاجرین آنے سے اور زیادہ بگڑ گئی۔ تو ایسی صورت کے اندر اسی صورت تغابن کی میں ہی آیت نمبر 16 اور 17 میں انہیں مال خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں ترغیب دی گئی، اور کہا گیا کہ صرف وہی فلاح پانے والے ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دیں گے۔ تو یہ وہ سچویشن تھی جس کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جہاد کرنے کا جب حکم ہوا تو امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ جو عثمان بن عوف بنے کہ جب جہاد کا حکم ہوا اور انہوں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا تو ان کے بیوی بچے جو تھے وہ اس میں آڑے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کس کے سہارے پر چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح بیوی بچوں کے کہنے پر وہ جہاد پر جانے سے رک گئے۔ تو لہٰذا قرآن نے خاص طور پر انہیں مخاطب کر کر شان نزول ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات کہی کہ ایسے بیوی بچے جو ہیں وہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ اس آیت کے شان نزول میں ابن کثیر کی ہی ایک اور روایت بھی موجود ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، تو اس کے بعد میں جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ وہ بھی ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، لیکن ان کے بیوی بچے جو ہیں تھے وہ اس میں رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے اس سے روکا۔ پھر بعد میں جب جو مسلمان تھے، جب مدینہ کی حالت بہتر ہوئی، ایک اچھا وقت گزر گیا، تو اس کے بعد جب وہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے آگے دیکھا کہ ہم سے پہلے جو صحابہ تھے وہ دین میں کافی آگے نکل گئے ہیں، تو انہیں بڑی ندامت، شرمندگی اور اپنے بیوی بچوں پر کافی ملامت ہوئی، اور انہوں نے انہیں سزا دینا چاہا یا ان کا خرچہ بند کر دینا چاہا۔ تو پھر جو ہے یہ آیت کا دوسرا حصہ ان کے لیے نازل ہوا کہ انہیں معاف کر دو، عفو اور درگزر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی عفو اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں روایت کے مطابق جو ہے اس میں جہاد کے فرض میں ادائیگی ہو یا ہجرت کے فرض میں ادائیگی ہو، کسی میں معاملے میں بھی جب اگر بیوی بچے جو اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا دشمن کہا ہے اور ان سے ہوشیار رہنے کا کہا ہے تاکہ آپ ان سے بچتے رہو۔
اور اب نمبر 2 پر بات کریں گے، آج کے دور میں وہ کون سے بیوی بچے ہیں جو ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ویور بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بیوی اور بچوں کی محبت میں پھنس کر اللہ اور اس کے احکامات کو بھلا دیتا ہے۔ بیوی اور بچوں کی خواہشات اور رضا جوئی اسے کسی وقت بھی دم نہیں لینے دیتی۔ اسی چکر میں نہ جانے وہ کتنی ہی بھلائیوں سے محروم رہتا ہے اور کتنی ہی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ناجائز ذرائع سے رزق کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بعض اوقات مصروفیت کی وجہ سے فرض جیسی نماز سے بھی غفلت برتتا ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو یا قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہو یا تبلیغ کرنا ہو تو بعض اوقات یہی بیوی اور بچے ہوتے ہیں جو انسان کی پاؤں کی بیڑیاں بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اہل و عیال اتنے بڑے خسارے کا سبب بنے وہ حقیقتاً آپ کے دوست نہیں ہو سکتے بلکہ دشمن ہیں، اور بعض اوقات ان کی دشمنی کا احساس بھی ہم کو نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متنبہ فرما دیا ہے کہ ان کی دشمنی سے ہوشیار رہو اور ایسا رویہ اختیار کرنے سے بچو جس کا نتیجہ ان کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنی آخرت خراب کر دینے کے سوا اور کچھ نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صورتحال سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو جو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔